بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 67 ہے علم حدیث کا تسلسل۔ ایک طرف قرآن پاک میں، اچھا اس سے پہلے ہم نے حدیث کی تعریف اور حدیث و سنت میں فرق اور حدیث حجت ہے اس کے دلائل پڑھے تھے۔ اب یہاں سے ہم علم حدیث کے بارے میں مزید بات کریں گے کہ ایک طرف قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تعلیم و تزکیہ بتایا گیا۔ فرض منصبی کا مطلب یہ ہے کہ نبوی بطور نبی آپ کا فرض کیا تھا؟ لوگوں کو تعلیم دیں اور لوگوں کا تزکیہ کریں۔ قرآن پاک کی آیت جس کا ترجمہ ہے اللہ کی کہ وہی ہے، یعنی اللہ جس نے اٹھایا ان پڑھوں میں ایک رسول، انہی میں پڑھ کر سناتا ہے ان کو اس کی آیات اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور سکھلاتا ہے ان کو کتاب اور حکمت۔ اور دوسری طرف قرآن پاک ہی میں امت کو یہ حکم دیا گیا کہ کیوں نہ نکلا ہر فرقہ میں سے ان کا ایک حصہ، تاکہ سمجھ پیدا کریں دین میں اور تاکہ ڈرائیں اپنی قوم کو جبکہ لوٹ کر آئیں ان کی طرف۔ یعنی ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا اور دوسری طرف یہ کیا کہ امت میں سے ہی ہر جماعت کے کچھ لوگ دین سیکھیں اور اپنی باقی لوگوں کو کیا کریں؟ سکھائیں۔ ویسے تو ہر شخص کے لیے بقدر ضرورت دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یعنی جتنے دین کا جتنے معاملات میں اس کو ضرورت پڑتی ہے تو اس کو تو دین سیکھ کر ہی اتنا کرنا چاہیے، بغیر سیکھے نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معلم کی حیثیت کو اجاگر کرنا اور ہر قوم اور ہر علاقے والوں پر فرض عائد کرنا کہ وہ اپنے کچھ لوگوں کو دین کا علم اور تفقہ حاصل کرنے کے لیے فارغ کریں، اس بات کو واضح کرتا ہے کہ وہ جیسا کہ علم سیکھنے کی شان ہے، آپ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہوئے علوم میں مہارت حاصل کریں، ان کو یاد کریں، ان کو یاد رکھیں اور ان کو اپنے عمل میں اتاریں اور اپنے باطن کا تزکیہ کریں۔ تزکیہ کا مطلب صفائی، دل کے اندر جو بیماریاں ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کریں۔ حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، غصہ ہے، جتنی بھی اندرونی بیماریاں ہیں تو برائیاں، لیکن جو اندر جسم باطن میں ہے ان کا تزکیہ کریں تاکہ اپنے علاقے اور اپنی قوم میں واپس جا کر وہ کار نبوت کو سر انجام دے سکیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے علم حاصل کریں، جہاں پہ علم کا مرکز ہے وہاں جائیں، اپنے گھر میں رہ کے علم حاصل، اگر کسی کو موقع ملے کہ مرکز میں ہی رہتا ہو وہیں پہ تو الگ بات ہے، ورنہ عام حالات میں کہ جہاں پہ علم حاصل کرنے کا مرکز ہے وہاں پر جائے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی ترتیب بن سکتی ہے علم حاصل کرنے کی تو ضرور اس کو کرنا چاہیے۔ تو اس آیت سے دلالت النص سے، یعنی جس کو بھی زبان آتی ہے، عربی کی زبان آتی ہے، تو اس کو یہ بات تو پتہ چل جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے، آیت سے چاہت یہ ہے کہ تعلیم و تزکیہ کا یہ سلسلہ بغیر کسی انقطاع کے قیامت تک چلے، کہ ہر دور میں لوگ علوم نبوت کو سیکھیں اور آگے کار نبوت کے طور پر سکھائیں۔ یعنی سیکھنا سکھانا قیامت تک چلتا رہے، دین کا یہ مقصد ہے۔ اور آیت میں امیین کے لفظ میں اگرچہ احتمال ہے، یعنی امیین کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان پڑھ، اور دوسرا مطلب ہے ام القرا، یعنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے۔ کہہ رہے ہیں کہ احتمال تو یہ بھی ہے کہ اس سے مراد یعنی هو الذی بعث فی الامیین، کہ مراد یہ ہو کہ مکہ کے رہنے والے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ دونوں معنی میں کوئی تعارض اور مخالفت نہیں ہے، یعنی اگر ان پڑھ مراد لیں یا مکہ مکرمہ کے رہنے والے لوگ مراد لیں، دونوں معنی میں مخالفت نہیں ہے، اس لیے کہ مکہ مکرمہ کے لوگ اس وقت عام طور سے ان پڑھ تھے، ان پڑھ مطلب بھی مراد لینا ٹھیک ہے اور مکہ مکرمہ کے رہنے والے بھی مراد لینا ٹھیک ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے عام لوگ اس وقت کیا تھے؟ ان پڑھ تھے، اور جو زیادہ لوگ ہوتے ہیں انہی کے مطابق بات کی جاتی ہے۔ یعنی ایک جگہ پہ اگر زیادہ جاہل لوگ ان پڑھ لوگ ہوں گے تو ان کو کہیں گے ان پڑھوں کا علاقہ ہے، ہاں ایک پڑھا لکھا بھی رہتا ہے، اور اگر پڑھے لکھے زیادہ ہوں گے تو کہیں گے یہاں پہ سارے پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، البتہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پڑھائی لکھائی نہیں کی ورنہ اکثر پڑھے لکھے ہیں۔ تو جو لوگ زیادہ ہوتے ہیں نا انہی کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے، جس کے عربی میں کہتے ہیں کہ للاکثر حکم الکل، یعنی جو اکثریت ہوگی نا سب پہ وہی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو جب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں میں مبعوث ہوئے وہ عام طور سے ان پڑھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم عام طور سے یا تو زبانی تھی یعنی بتا کر، یا عملی تھی یعنی کر کے دکھایا، اور ان سیکھنے والوں نے آگے جو لوگوں کو تعلیم دی وہ بھی اسی طرح زبانی اور عملی تھی۔ علم کتابوں میں ضبط کر لیا جائے اور کتابیں محفوظ رہیں، یہ بھی علم کی اگلے نسلوں کی طرف منتقل ہونے اور علم کے محفوظ ہونے کا ذریعہ ہے، خواہ اس علم کے عالم و عامل نہ رہیں۔ یعنی ایک تو طریقہ یہ ہے کہ علماء رہیں، ٹھیک ہے، اور علماء اور لوگوں کے سامنے ان پہ عمل کرنے والے لوگ رہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کتابوں میں لکھ کر اس کو محفوظ کر لیے جائے اور یہ کتابیں اگلی نسلوں تک پہنچ جائیں، تو یہ بھی علم کو محفوظ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن بہرحال اگلی نسلوں کی طرف علم کی منتقلی اور اس کی حفاظت تحریر اور کتاب پر موقوف نہیں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ کتابیں چلتی رہیں گی تو دین چلے گا، کتابوں کے بغیر بھی دین چل سکتا ہے۔ کس طرح؟ عملی احکام کو اپنے عمل میں لانا، یعنی جو کام کر کے دکھلانے والے ہیں وہ لوگ کرتے رہیں، اور اس پر مداومت کرنا یعنی ہمیشہ ہمیشہ کرنا، اس کو چھوڑنا نہ، اور علمی اقوال کو یاد کرنا اور یاد رکھنا، یہ بھی علم کی منتقلی اور حفاظت کا طریقہ ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کو اللہ نے حافظہ دیا تو وہ اس طرح سے لگے رہیں، اور کچھ لوگوں کو اللہ نے قلم کی طاقت دی ہے تو وہ اس طرح سے لگے رہیں۔ یہ بات قرآن سے تو ثابت ہے ہی، عقل اور تجربہ بھی اس کے خلاف نہیں، یعنی عقل بھی یہی سمجھتی ہے کہ ہاں ایسے بھی ہو سکتے، دونوں طریقے ہو سکتے ہیں، اور تجربہ بھی چلتا آ رہا ہے کہ 1400 سال پرانی باتیں ہمیں تک آج تک کیسے پہنچی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مثلا عملاً تواتر کے ذریعے پہنچی ہیں، لوگ ایسے کرتے آ رہے سارے مسلمان، اور کچھ چیزیں کتابوں کے ذریعے سے پہنچی ہیں، خصوصاً جب کہ علم سیکھنا اور سکھانا محض اختیاری نہ ہو بلکہ ہر علاقے اور آبادی پر فرض کفایہ ہو۔ یعنی علم حاصل کر لیا نہ کیا کوئی یہ آپشنل نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کی آیت کے مطابق ہر علاقے کے لوگوں کے لیے فرض کفایہ ہے کہ کم از کم ایک بندہ، ایک کچھ لوگ ہونے چاہیے جو ان کو ان کی دینی رہنمائی کریں، اگر کوئی بھی نہیں کرے گا تو سارے گناہ گار ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود یعنی اب طریقے تو دو ہیں، ایک ہے لکھ کر آگے پہنچانا، ایک ہے زبانی یاد کر کے اور عملاً جو کام کرنے والے ہیں ان کو کر کے دکھلانا۔ لیکن اس کے باوجود صحابہ جو لکھنا جانتے تھے وہ لکھ بھی لیا کرتے تھے، یعنی اکثر لوگ تو ان پڑھ تھے لیکن جو لکھنا جانتے تھے وہ لکھ بھی لیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی۔ مثلا حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں ایک بڑا مجموعہ لکھ لیا تھا جس کو انہوں نے صادقہ کا نام دیا تھا، اور ابو شاہ یمنی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ کی تحریر چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ سے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، یعنی ابو شاہ کو لکھ کر دے دو جو میں نے خطبہ دیے۔ اور کس نے لکھا تھا؟ ابو بکر بن حزم رضی اللہ عنہ والی بحرین کو 2 صفحوں پر مشتمل زکوٰۃ کے احکام لکھوائے، اور عامر بن حزم رضی اللہ عنہ کو جب یمن کا حاکم مقرر کیا تو ان کو ایک تحریر لکھوائی جس میں میراث، صدقات، دیت کہتے ہیں جب کسی کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے یا کسی کو قتل کرتا ہے، کسی کا ہاتھ پاؤں کاٹ دے یا اس کے جسم کو کوئی عضو کاٹ دے تو اس کے مقابلے میں جو جرمانہ آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیت کہتے ہیں۔ طلاق، اتاق کہتے ہیں غلام جو زمانے میں ہوتے تھے ان کو آزاد کرنے کے حوالے سے کیا کیا احکام تھے شریعت کے، اس کے متعلق نماز اور مس مصحف کے احکام تھے۔ نماز تو معلوم ہے، مس مصحف کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک اس کو مصحف کہتے ہیں، اس کو چھونا کس حالت میں جائز ہے کس حالت میں ناجائز ہے اس کے متعلق باتیں اس میں تھی۔ یہ فقط چند مثالیں ہیں، یعنی اس زمانے میں بھی لکھنا تھا۔ ہمارا ٹاپک کیا ہے آج کا؟ ٹاپک یہ ہے کہ علم حدیث کا تسلسل، یعنی علم حدیث مسلسل چلی آ رہی ہے، اس کے طریقے مختلف ہیں، کچھ ہے لکھ کر محفوظ کرنے کا اور کچھ ہے زبانی یاد کر کے زبانی بتانے اور عملی احکام کو کر کے دکھلانے کا۔ پھر جیسے جیسے لکھنا پڑھنا عام ہوتا گیا حدیثیں لکھنے کا کام بھی بڑھتا اور پھیلتا گیا، اور تابعین کے دور میں امام زہری رحمہ اللہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے حکم پر احادیث نبویہ اور آثار صحابہ کو بڑی محنت سے جمع کیا اور بڑا تحریری خزانہ وجود میں آیا، اور خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس حدیث کا بہت بڑا تحریری ذخیرہ تھا۔ اسی ذخیرہ میں سے انہوں نے کتاب الاثار کے نام سے ایک کتاب کا انتخاب کیا جو ان کے بہت سے شاگردوں نے نقل کیا۔ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کی نقل کردہ کتاب الاثار کے نسخے عام دستیاب ہیں، اور تبع تابعین کے دور میں تو اور بہت سی کتابیں وجود میں آئیں، مثلا موطا امام مالک اور موطا امام محمد عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی کتابیں۔ اس سے معلوم ہو کہ حدیث کا علم جو ہے نا یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک زمانے میں تو
لوگوں کے پاس تھا، پھر زمانہ درمیان میں ایسا ہے کسی کے پاس کچھ نہیں تھا اور بعد میں لوگوں نے لکھ کے شروع کر دی، بلکہ لوگوں کا زمانہ اس زمانے میں حافظہ اتنا مضبوط تھا اور جو اتنی یادداشتیں اتنی اچھی تھی کہ تو وہ اپنا نسب کیا دوسرے لوگوں کا نسب بھی ان کو یاد ہوتا تھا کہ یہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے، فلاں فلاں کا بیٹا ہے، پورا نسب اس طرح چلتا تھا، اور گھوڑوں کا حتیٰ کہ گھوڑوں تک کا نسب یاد ہوتا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ علم حدیث مسلسل چلی آ رہی ہے، درمیان میں کوئی انقطاع نہیں آیا کہ ایک زمانہ ایسا آیا ہو کہ حدیث کا جاننے والا کوئی نہیں ہے اور بعد میں لوگوں نے کہا کہ حدیث کے جاننے والا ختم ہو، دوبارہ لکھو۔ یہ تو پھر اگر ایسے سمجھیں گے تو پھر تو حدیث کو کوئی انکار ہی کر دیا، بعد میں لوگوں نے لکھا، صحیح لکھا، غلط لکھا، اس کا تو پتہ نہیں چل سکتا ہمیں نا۔ تو حدیث مسلسل چلی آ رہی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ کچھ حدیثوں کے درجے ایسے ہیں کہ جو متواتر ہیں، اور کچھ یعنی ہر زمانے میں اتنے زیادہ لوگ اس کو نقل کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ سب کو جھوٹ پر اکٹھا کرنا یا اکٹھا سمجھنا مشکل ہو۔ کچھ موقوف ہیں، کچھ خبر واحد ہیں، اس کی تقسیم ابھی آگے آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر یعنی بیانی ثبوتی کو حدیث کہتے ہیں۔ تقریر کا مطلب پتہ ہے نا آپ کو؟ تقریر کا مطلب ہاں، جس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوتے دیکھا اور اسے منع نہ فرمایا ہو، اس کو تقریر کہتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کوئی بات سنتے یا آپ کو کوئی عمل کرتے دیکھتے تھے تو وہ ان کے حق میں قطعی اور یقینی حجت اور دلیل ہوتی تھی، کیونکہ ان کے لیے اس کے حدیث ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوتا۔ یعنی ہمارے سامنے جو حدیث آتی ہے ہم کہتے ہیں ضعیف ہے، تو اگر وہ اس لیے کہتے ہیں کہ راویوں کی وجہ سے بعد درمیان میں کوئی راوی ایسے آ جاتے ہیں کہ جن کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے حدیث کے درجے میں فرق پڑتا ہے، ورنہ اگر پتہ چل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو پھر تو اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہی واجب ہے۔ اچھا، لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر متضاد حدیث سامنے آ جائیں تو پھر اس میں ترجیح دی جائے گی، یعنی ہر ایک پہ تو عمل نہیں کر سکتے نا، یعنی ایک میں آتا ہے کہ حدیث میں رفع دین کرنے کا ذکر ہے، ایک میں نہ کرنے کا ذکر ہے، دونوں پہ تو عمل نہیں کر سکتے، تو پھر کسی نہ کسی کو ترجیح دیں گے۔ اور وجوہ ترجیح یعنی کس وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ اس پہ عمل کرنا اس پہ نہیں کرنا، اس کو کہتے ہیں وجوہ ترجیح۔ اس کا الگ ایک باب ہے جو کہ ہمارے اس سے متعلق نہیں ہے، انشاءاللہ کسی دوسرے علم کے متعلق آپ کے آ جائیں۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یا آپ کے کسی فعل کو دیکھ کر جب کوئی صحابی دوسروں کے سامنے یہ بیان کریں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا یا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کرتے دیکھا، تو یہ صحابی کا حدیث کی خبر دینا ہے۔ صحابی سے سن کر جب تابعی کسی کو بیان کریں کہ میں نے فلاں صحابی کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، تو اس میں تابعی صحابی کے بتائے ہوئے کے بارے میں خبر دیتے ہیں۔ ایسے ہی تبع تابعی یا اور اگلے دور کے کوئی صاحب ذکر کریں تو یہ ان کی خبر ہوگی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے اور آپ کی زیارت کا یہ اثر تھا کہ صحابہ سب کے سب عادل اور ثقہ تھے، یعنی وہ مجرم ٹائپ لوگ نہیں تھے اور عادل لوگ تھے۔ گناہگار ہو سکتا ہے کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی برکت تھی کہ توبہ ان کو نصیب ہوتی تھی، اور ثقہ یعنی قابل اعتماد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے والے لوگ ایسے تو نہیں ہو سکتے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کوئی بزرگ ہو اور ان کے حلقے میں مسلسل جانے والا ہو تو اس کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، بزرگ کی روحانیت کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب بزرگوں سے بڑھ کر بزرگ ہیں نا، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر ان کے اوپر اثر ہوتا تھا۔ اچھا، وقتی طور پر کسی گناہ کا صادر ہو جانا تو ممکن تھا، یعنی وہ فرشتے تو نہیں تھے کہ گناہ ہوتا ہی نہیں تھا، ممکن تو تھا، لیکن گناہ پر اصرار یا بد کرداری و بد خصلتی ان میں نہیں تھی، یعنی مسلسل ایک برے کام اور اللہ کی ناراضگی والے کام کرتے رہنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی آتے رہنا، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے انہوں نے جو آپس میں ایک دوسرے کو خبر دی یا آگے تابعین کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ان کی خبر کے سچ ہونے پر پورا اطمینان ہوتا تھا۔ پھر کوئی کسی کی بات کی خبر دے تو اس میں مختلف صورتیں ہوتی ہیں، مثلا کبھی تو اس بات کی خبر دینے والے اتنی کثیر تعداد میں ہوں کہ سننے والے کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، اور اس احتمال کو تسلیم نہیں کیا جاتا کہ سب نے جھوٹ پر اتفاق کر لیا ہوگا یا یہ سب کے سبھی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہوں گے۔ ایسی خبر کو خبریں متواتر کہتے ہیں، یعنی اتنے زیادہ لوگ ایک بات کو بتا رہے ہیں کہ کوئی فضول بات کرے تو کرے، ورنہ حقیقت میں وہ بات نہیں کر سکتا کہ بھائی اتنے زیادہ لوگ کیسے جھوٹ بول رہے ہیں، سب نے اتفاق کر لی ہے جھوٹ بولنے پر، کہ سب کو یہ سمجھ نہیں آ رہی بات اور تمہیں سمجھ آ رہی ہے، ایسی بات نہیں ہوتی عام طور پر معاشرے میں۔ جو بات بہت کثرت سے کی جاتی ہے تو اس پہ سب تسلیم کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے امریکہ تو نہیں دیکھا ہوگا،
لیکن اگر آپ کو کوئی کہے کہ نہیں ہے اس دنیا میں تو آپ کہو گے یہ بات غلط ہے، حالانکہ آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ لیکن یہ تواتر سے ثابت ہے نا کہ ہر زمانے میں ہر دور میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہے تو ہے، خانہ کعبہ نہیں دیکھا، سعودیہ نہیں دیکھا، لیکن ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے نہ ہو، تو آپ کہتے ہیں کیسے نہ ہو، یہ سارے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ سب لوگوں کا جھوٹ پر متفق ہونا کیا ہے؟ ناممکن ہے۔ اس بات کی خبر اگر چند ادوار میں منتقل ہو کر پہنچی ہو تو متواتر ہونے کے لیے البتہ یہ شرط ہے کہ ہر دور میں اس بات کی خبر دینے والے اتنی کثرت میں ہوں کہ سننے والے کو ان کے سچا ہونے کا یقین ہو جاتا ہو، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس بات کی خبر دینے والے اتنی کثیر تعداد میں نہ ہوں بلکہ تھوڑے ہوں کہ یہ خیال بھی ہو سکتا ہے، جو اگرچہ کمزور ہی ہو، کہ شاید ان سب کو سمجھنے میں خطا، اتنے زیادہ نہیں ہے نا، تھوڑے ہیں، تو سمجھنے میں خطا ہوئی ہو یا انہوں نے جھوٹ پر اتفاق کر لیا ہو، تو ایسی خبر کو خبر واحد کہتے ہیں۔ اور اگر چند ادوار میں تو خبر متواتر ہو، لیکن کسی بھی ایک یا زیادہ زمانوں میں خبر دینے والے اتنے تھوڑے رہ جائیں کہ سننے والا ان سب کو سچا جاننے پر مجبور نہ ہو، تو وہ خبر متواتر نہیں رہتی۔ متواتر ایک زمانے تک تو متواتر تھی، لیکن درمیانی زمانوں میں وہ اتنے لوگ نہیں رہے، تو وہ خبریں متواتر بھی نہیں رہی اور خبر واحد بھی نہیں ہے، تو کیا ہے؟ اس کا پھر الگ کیٹیگری ہے۔ لیکن اگر یہ تھوڑے خبر دینے والے سچے اور قابل اعتماد ہوں تو غالب گمان ہوتا ہے کہ ان کی خبر سچی ہے، اور کوئی بھی سمجھدار آدمی محض اس کمزور احتمال کی بنا پر کہ شاید ان کو غلط فہمی ہوئی ہو یا ان سے کوئی بھول چکی ہو، اس خبر کے تقاضے پر عمل کو ترک نہیں کرتا۔ شاید والی بات تو دور کی بات ہے نا، اگر یقینی بات ہو تو الگ بات ہے، ورنہ شک اور شبہ تو پھر نکالنے میں تو ہر چیز میں نکل سکتا ہے۔ تو غرض خبر دینے والوں کے عدد کے لحاظ سے حدیث کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک حدیث متواتر اور نمبر دو خبر واحد۔ حدیث متواتر حجیت، یعنی حدیث متواتر حجت ہے، اگر کوئی حدیث متواتر آ جائے اس پہ عمل کرنا ہمارے لازم ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں متعدد مقامات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف تنبیہ کی کہ متواتر سے وہی یقینی علم حاصل ہوتا ہے جو خود مشاہدہ سے حاصل ہوتا ہے، یعنی جتنا آپ کسی چیز کو دیکھ کر اس پہ یقین کرتے ہیں، متواتر سے بھی آپ کو اتنا ہی حاصل ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے لاہور کو دیکھا ہوا ہے اور پھر آپ لاہور کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ کو اتنی ہی یقین سے تذکرہ کر سکتے ہیں جتنا تذکرہ آپ کراچی کا کر سکتے ہیں نہ دیکھنے کے باوجود، کیونکہ آپ کو کراچی کی خبر کہاں سے معلوم ہوئی ہے؟ خبریں متواتر سے۔ خبریں متواتر یعنی ہر زمانے میں اتنے لوگ ہیں کہ کسی ان میں سے لوگوں کو جھوٹ پر اتفاق کر لیں کہ ہم کہیں کہ سب نے جھوٹ بولنے پہ اتفاق کر لے کہ ہم نے یہ جھوٹ بولنا ہے کہ دنیا میں کراچی شہر ہے، تو یہ کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ بھئی ایک کو سمجھاؤ گے دوسرے کو سارے جھوٹے ہیں، یہ کون سی بات ہے کہ سارے جھوٹے ہوں گے؟ کوئی تو سچا ہونا چاہیے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک نے بھی یہ بات بتائی ہے کہ جو بات خبر متواتر کے ذریعے سے معلوم ہو اس کا درجہ بھی وہی ہوتا ہے جیسے دیکھ کر ایک بات آپ کو معلوم ہو۔ مثال کے طور پر الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی جی کیا آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ آپ کے رب نے کیسا معاملہ کیا؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا قوم عاد کے ساتھ آپ کے رب نے کیسا معاملہ کیا؟ قوم عاد کے زمانے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، اور ہاتھیوں والا جو واقع ہوا تھا جو ہمیں سورۃ عالم تر کیف ہمیں پڑھا کہ ہاتھی والا جو ابرہہ ہے وہ ہاتھی لے کر آ رہا تھا اور ان کے ہاتھیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا سا معاملہ کیا، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے، تو آپ نے تو نہیں دیکھا نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے، مطلب جیسے میں کہتا ہوں یار تم نے اس دن وہ دیکھا نہیں تھا، یہ ایک چیز دیکھی ہو تو اس کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے نا، کیا تم نے فلاں آدمی کو نہیں دیکھا؟ یہ مراد یہ ہوتا ہے کہ تم نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ ہاتھی والے کے ساتھ آپ کے رب نے کیا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں تو دیکھا نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں یہ بات اتنی تواتر تک مشہور ہو چکی تھی، پھیل چکی تھی کہ یہ کہنا کہ سب نے جھوٹ بولا ہو یہ نہیں ہو سکتا تھا، اور اس متواتر خبر کی وجہ سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ دیکھ کر کوئی علم۔ اب دیکھو قوم عاد کتنے پرانے زمانے کی بات ہے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ قوم عاد کے ساتھ آپ کے رب نے کیسا معاملہ کیا ہے؟ مطلب وہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تواتر کے ذریعے سے پہنچی تھی۔ تواتر سے پہنچنے والی خبر کا درجہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ کسی چیز کو آنکھوں دیکھا ہو، چونکہ یہ واقعات عربوں میں تواتر سے پھیلے ہوئے تھے
لہذا ان کے علم کو ان کے مشاہدے اور ان کے دیکھنے کے ساتھ تعبیر فرمایا. یہ تو آپ نے گویا کہ دیکھ ہی لیا ہے. آگے تھوڑا سا اور پڑھ لیں, بس پڑھ لیں. متواتر کی اقسام, ایک ہے متواتر اسناد, ایک ہے متواتر طبقہ, ایک ہے متواتر عمل اور متواتر توارث, اور ایک ہے متواتر قدر مشترک. متواتر اسناد یہ ہے کہ ہر دور میں کسی حدیث کو بیان کرنے والے اتنی کثیر تعداد میں ہوں کہ از روئے عادت, یعنی عادت ہے کہ محال ہو کہ ان سب نے جھوٹ پہ اتفاق کر لی. یعنی عادتاً ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہ یار اتنے زیادہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں تو عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی. اس طرح کی حدیثیں بھی متعدد ہیں. کئی حدیثیں ہیں جو کہ ہر زمانے میں اتنے لوگوں نے بیان کی ہیں. ان میں سے ایک حدیث یہ ہے, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس حدیث کو 62 صحابہ نے نقل کیا ہے. بعد کے ادوار میں تو یہ عادت بڑھتا چلا گیا. متواتر طبقہ وہ یہ ہے کہ ہر جگہ مسلمانوں کا پورا طبقہ اس کو سیکھتا ہے, ایک گروپ اس کو سیکھتا ہے اور یاد کرتا ہے اور اگلے طبقے کو سکھاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اب تک یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے. قرآن پاک کا تواتر اس کی مثال ہے کہ ہر زمانے میں ایک بہت بڑے حافظوں کی تعداد ہوتی ہے اور وہ دوسروں کو حفظ کرواتی ہے, اور یہ سلسلہ کیا ہوتا ہے, چلتا رہتا ہے. متواتر عمل اور متواتر توارث وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ہر دور میں عمل کرنے والوں کا ایک جمع غفیر اس پر عمل کرتا رہا ہو, بئی طور کہ از روئے عادت ان سب کا جھوٹ یا خطا پر اتفاق کرنا محال ہو. مثلاً مسواک, 5 فرض نمازیں, رمضان کے روزے, حج اور عمرہ, زکوٰۃ کی ادائیگی, فرض نمازوں کی رکعات کی تعداد اور ان کا قیام, رکوع, سجود, تشہد پر مشتمل وغیرہ ہر زمانے میں لوگ پڑھتے آ رہے ہیں. تو اب یہ کیا ہے, تواتر سے ثابت ہے. اور تواتر عمل ہے. متواتر قدر مشترک وہ یہ ہے کہ بہت سی روایتیں ہوں اور ہر روایت میں ایک الگ قصہ ہو لیکن تمام قصے ایک مضمون میں مشترک ہوں. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خرق عادت یعنی خلاف عادت معجزات کا صادر ہونے کی مختلف واقعات ہیں. کسی میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیے تھے, کسی میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی بہنا شروع ہو گیا تھا, کسی میں آتا ہے تھوک یعنی کہ ایک بچے کو زندہ کرنے کا واقعہ ہے. تو یہ معجزات ہیں, الگ الگ واقعات ہیں, لیکن ان سب واقعات سے ہمیں ایک بات حاصل ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معجزے ہوتے ہیں. یعنی اگر صرف ایک معجزے کو ثابت کرنے لگیں تو وہ تو شاید متواتر نہ ہو. مثال کے طور پر حاتم طائی کے قصے ہیں, آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ وہ سخی تھا, تو اس کا ہر قصہ تو اتنا مشہور نہیں ہے کہ ہر زمانے میں بہت سارے لوگ, لیکن سارے قصے اتنے زیادہ ہیں کہ ان سے کولیکٹیولی ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ حاتم طائی کیا تھا, سخی تھا. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کی حدیثیں ہیں اور کئی ہیں, لیکن ہر ایک کے شاید اتنے زیادہ راوی نہ ہوں, لیکن اجتماعی طور پر سے بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا کی. اور اگرچہ ہر روایت میں علیحدہ نوعیت کا معجزہ مذکور ہے, لیکن تمام روایتوں سے ایک قدر مشترک یعنی کولیکٹیو ویلیو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا صدور تواتر سے ثابت ہوا. تو یہ تواتر قدر مشترک ہے, یعنی کہ ایک کولیکٹیو ویلیو کا جو ہے نا تواتر ہے. اگر الگ الگ دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتا ہے کہ چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والی روایتوں کی تعداد اتنی نہ ہو کہ وہ متواتر ہو, اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی بہنے کا واقعہ اتنا متواتر نہ ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے کہ جو دودھ ایک پیالہ تھا اور 70 پینے والے تھے, ہو سکتا ہے کہ اس حدیث کے راوی اتنے زیادہ نہ ہو کہ تواتر, لیکن ان سب کو جب اکٹھا کیا جائے تو ان سے ایک جو بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ آپ سے ان کو معجزے عطا ہوئے تھے, وہ یہ بھی تواتر کی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ کل تو غالباً چھٹی ہے, تو پھر کو ملاقات ہوگی.